السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا ایک پروگرام جو پچھلی 1.5 دہائی سے جاری ہے، ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ آسانیاں بانٹی جائیں، اور پتہ نہیں ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن جو آپ کے پیغامات ہیں، جو آپ کے میسیجز آتے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر آپ کو ایک لفظ بھی معلوم ہے، مفہوم ہے ان کے حکم کا، تو وہ آگے سکھاؤ، ٹھیک ہے، لوگوں کو سکھاؤ۔ تو اور علم حاصل تو ان سے بھی کیا گیا تھا جو مشرکین مکہ جنگ بدر کے اندر پکڑے گئے تھے، تو ان سے بھی کہا تھا کہ پڑھنے لکھنا سکھا دو ہمارے لوگوں کو اور جاؤ تم رہاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ان میں سے پڑھ لکھ سکتے تھے ان کو کہا گیا تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس لیے یہ اس کی اتنی اہمیت ہے تو کریں، میرا مطلب ہے شروع کرتے ہیں۔ آج کا میسیجز بہت زیادہ ہیں، کالے نہ پیا کرو اور گھبرایا بھی نہ کریں، آ جائے گی باری، لیکن آپ جو ہے وہ ایک میسیج پھر 4 دفعہ بھیجتے ہیں، وہ زیادتی ہو جاتی۔ اور میسیج کو مختصر رکھا کریں، پہلے اپنا سوچ لیا کریں، کیونکہ آپ ریکارڈنگ آن کر کے تو سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر یہ جو ہو رہا ہے بات میری دراصل یہ ہے، اس طرح کی جارگنز آپ استعمال کرتے ہیں جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے پہلے سوچ لیں، پھر مختصر میسیج کریں تاکہ ہمیں رپلائی کرنے کے لیے بھی وقت مل سکے۔ آج کا پہلا سوال۔ السلام علیکم، آداب عرض ہے رضی دادا صاحب۔ میرا نام حارث ہے اور میں ملتان میں ہوتا ہوں پرائیویٹ سروس میں۔ میرے دو آپ سے سوال ہیں، ایک سیاسی اور ایک معاشی، لیکن اس سے پہلے ایک لطیف پیرائی میں ایک کمنٹ ہے کہ جو ایڈوائز آپ لمحہ موجود میں دادا پوتا شو میں دے رہے ہوتے ہیں، بین ہی اسی وقت ہم اس ایڈوائس کو آپ کے پروگرام کو شیئر کرنے کی صورت میں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ میرا پہلا سوال ہے سیاسی، کہ آج دو ایماندار ججوں کے اوپر جو سبقت آج آئی ہے، اس کے بارے میں، اس کے بعد کل کی جو سماعت ہے اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا وہ بے معنی نہیں ہو گئی؟ اور جو آپ ہمیشہ پروگرامز میں اپنے رضی دادا شو میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے شہزاد علی شاہ دوسرا بننے والا ہے، کیا معاملات تیزی سے اس طرف نہیں جا رہے؟ دوسرا معاشی سوال، مجھے یہ بتائیے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو روز کی بنیاد پر جو ڈیٹا انٹری کر کے اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کوئی گائیڈ کریں جو صحیح طور پر ہو، جو یہاں پہ ڈیٹا انٹری کروا رہے ہوں اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پیسے دے رہے ہوں۔ بہت بہت شکریہ، ہمیشہ خدا آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنا لمبا میسیج دیا۔ پولیٹیکل سین تو بہت زیادہ تبدیل ہو گیا آپ کا میسیج پہنچتے پہنچتے، اور آگے اور بھی تبدیل ہو جائے گا جب میرا میسیج آپ تک پہنچے گا، تو اس لیے پولیٹیکل کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیں، اس کے لیے آپ رضی نامہ ہی سنتے رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ڈیٹا انٹری کے اندر ایکسپلائٹیشن بہت ہے، اگرچہ یہ نوجوانوں کے لیے ایزی منی ہو سکتی ہے۔ میں نے دور دراز لاہور کے نواح کے اندر واقع کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے پرانے لیپ ٹاپ رکھ کے یا پرانے کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ رکھ کے ان کے اندر وہاں کے مقامی بچوں کو ڈیٹا انٹری کے اوپر لگایا ہوا ہے اور ان کو انتہائی کم پیسے دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر میں آپ کو ایک بات نہ بتا دوں، DigiSkill.pk جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے، اور وہ حکومت پاکستان کی ویب سائٹ ہے، مفت ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 8 جو ہیں وہ مہارتیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آپ کو ورچولی سکھاتے ہیں، آپ ان کے اندر رجسٹر ہو جاتے ہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس کے اوپر رجسٹر ہوتے ہیں، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، BA MA میٹرک انٹر وغیرہ، آپ کو صرف لکھنا پڑھنا اور سننا آتا ہو اردو تو آپ وہ کورس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو DigiSkill کے اندر جا کے اپنی مرضی کا کورس چوز کر کے
اگر اس کو کر لیا جائے، گھر بیٹھے ہی آپ کو ہر ویکینڈ کے اوپر انہوں نے نیا پیکج بھیج دینا ہے، وہ پیکج آپ نے پڑھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور سمجھ گئے اور پھر ان کا پیپر ہوتا ہے وہ دے دینا ہے، اور یوں جو ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے اور آپ کو مہارتیں بھی آ جائیں گی۔ یہ ہے جی، 4.25 لاکھ داخلے ہوتے ہیں، آپ اتنے بھی ماٹھے نہیں ہو سکتے کہ 4.25 لاکھ میں نہ آ سکیں۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر ہے، ہر 3 مہینے کے بعد اس کے داخلے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کہیں، جس کو بھی آپ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے، ادھر بھجوا دیں، وہ ڈیٹا انٹری سے بڑا بہتر کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے ایک بات پہ آپ سے تھوڑا سا رائے لینی تھی۔ کل ایک صحافی ہیں اسد آر چودھری صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا۔ الٹا اس نے بتایا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، سبسڈی دینے کا مسئلہ جو ہے پاکستان نے آٹا بھی سستا کر دیا، تیل بھی سستے کرنے جا، لیپ ٹاپ بھی دینا شروع کر دیا، اور درآمدات اور برآمدات کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ تجارتی خسارہ ہوتا ہے، اس کو بھی ڈار صاحب نے کافی حد تک کور کر لیا ہے، اور اب پیسے بھی بچنا شروع ہو گئے ہیں بینکوں کے پاس، اور تقریباً بچنا شروع ہو جائیں گے، اور 10 ارب ڈالر کے قریب ریزرو بھی ہو گئے ہیں بینکوں کے۔ تو دوسرا یہ زیادہ تر جو پیسے ہمارا قرضہ جو ہے وہ چائنا اور سعودیہ کا جو ہے جو 45% ہے وہ بھی رول اوور ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر وہ سب کچھ ہے، اور بتانے کہ معیشت اتنی بری نہیں، اور IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ ہماری شرائط پر ہوں گے۔ یہ کہاں تک صداقت ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرزا عامر حسین ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، اور میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں۔ کب تک یہ حالات کے سدھرنے کا چانس ہے؟ میرے صاحب اچھی باتیں ہیں۔ میں یسر اسد چودھری صاحب کو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، میں انہیں ذاتی طور پہ نہیں جانتا کہ ان کا فنانس کا نالج کیا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں درست ہیں، کچھ ایگزیجریٹڈ ہیں۔ اگر ہم اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر جشن منانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اور یوتھیوں کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہوا نا۔ تو اس کے اندر کچھ باتیں درست ہیں، لیکن جو آٹا سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت جو ایلوکیٹ فنڈز ہیں ہمارے، وہاں سے دی جا رہی۔ اور حکومت تو کہتی ہے ہم نے 70 ارب کا آٹا دیا ہے، یا 40 ارب کا آٹا دیا ہے، یا اتنے ارب کا آٹا دیا ہے۔ یہ اس میں دیکھیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے مل سے کہا ہے کہ بھائی جان، سرکار کہتی ہے مل سے کہ بھائی جان آپ کا پروفٹ ہے 1 کلو کے پیچھے 10 روپے، تو ہم چونکہ آپ سے بلک خریدنے لگے ہیں اور گندم بھی ہم آپ کو خود ہی دیتے ہیں، تو آپ یہ والا پروفٹ جو ہے نا ذرا کم کر کے 2 روپے پہ لے آئیے، ٹھیک ہے؟ اور باقی کا جو باقی سرکار اپنے اوپر لے لیتی ہے، پھر اس کو ڈیلیور بھی آپ نہیں کرنا ہے، آپ کا ٹرک جائے گا وہاں پہ دینے کے لیے۔ تو اس طرح سرکار جب خریدنے پہ آتی ہے نا تو اس کو چیز سستی ملتی ہے۔ اگر وہ بلک کے اندر خریدنا چاہتی ہے، پوری ملوں کو وہ بلک کے اوپر خرید لیتی ہے، تو اس کی ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے 7-8 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت کا نہیں ہے یہ پروجیکٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ سرکار نے سستا خرید لیا، گندم پڑی ہوئی تھی دے کے آٹا پسوا لیا، 10 روپے پسائی لیتے تھے، 2 روپے پسائی دے کے، انہوں نے سوچا ہماری ملیں چل گئی ہیں، اس میں سے درمیان میں کچھ ادھر ادھر بھی کار لیں گے، سمجھ گیا، ملوں نے اس بنیاد کے اوپر چلا لیا۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت، اور کئی پھر اس میں سے 2 نمبریاں بھی ہونی ہیں۔ تو آٹا تو یوں دیا ہے ہم نے، اس کے لیے کوئی ہم نے فنڈ نہیں نکالا اپنے خزانے میں سے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں کیا، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے پیسے ہیں وہ ہم نے دیے۔ ایک تو یہ بات ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ پیسے ادا کر دیے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک ہم IMF کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ چائنا بھی ہمارا شاید رول اوور کر دے گا، بھائی ہے ہمارا، لیکن زیادہ تر اس کا پھنسا ہوا ہے کہ آپ IMF سے معاملہ سیدھا کر لیں، آپ IMF سے معاملہ سیدھا کر لیں۔ مجھے بھی اسی مالیاتی نظام کے اندر رہنا، آپ کو بھی رہنا ہے۔ ہم نے رشیا یا نارتھ کوریا نہیں بننا، یہ چائنیز کی بڑی سوچی سمجھی پالیسی ہے، اور وہ اس نظام کا حصہ رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ امریکہ اس نظام میں ہر جگہ پہ ان کو ٹچ کرتا ہے۔ یعنی امریکہ کے اندر بینک ڈیفالٹ ہوئے ہیں 3 پچھلے دنوں، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلا آرڈر جو آیا ہے ان کا فیڈرل ریزرو کا کیا ہے کہ یہ بینک بیچیں گے، لیکن کوئی چائنیز کمپنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بینک نہیں خرید سکتی۔
2008 کا سب پرائم کا جو ٹاپ ہوا تھا اس میں کیا بیان آیا تھا کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے چائنیز جو ہیں وہ جائیدادیں نہیں خرید سکتے. مطلب وہ اپنے نظام کو ہر جگہ سے امریکن ڈسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن چائنیز پھر بھی لگے رہتے ہیں, جڑے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں, بار بار ہٹ کرتے ہیں, پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا فورن انویسٹر جو ہے امریکہ کے اندر وہ چائنا ہے. وہ ان کے ایسٹس خریدی جا رہے ہیں, حکومت نہیں خریدتی, ادارے خریدتے ہیں, ادارے نہیں خریدتے, تائیوانیز خریدتے ہیں, تائیوانیز نہیں خریدتے تو چوتھی نسل کا چینا خریدتا ہے, لیکن خریدتا ہے بھائی. تو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ بہت ساری چیزیں کہنے والی نہیں ہوتی. اسد چودھری صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک نون لیگ کے یوتھیے بنے ہوئے, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا ہے, لوگوں کو اچھی راہ دکھانی چاہیے, لیکن ابھی تک IMF کے ساتھ ہماری ڈیل جو ہے, ہو سکتا ہے یہ پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہوں تو تھرو ہو جائے, کوئی اناؤنسمنٹ آ جائے, لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. اور جب تک IMF سے ڈیل تھرو نہیں ہوتی, اس طرح کی تمام چیزیں دیکھ کے مجھے بھی چاہیے میں آپ کو حوصلہ دوں, لیکن حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, جب اچھے ہوں گے, نظر آنا شروع ہوں گے, سورج چڑھے گا, سب دیکھیں گے, ہم بھی آپ سے کہہ دیں گے, ہم بھی آپ کو بتا دیں گے. تو ابھی اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خوش فہمی پہ مشتمل. ٹھیک ہے, میں نے صرف آپ کو ایک آٹے کی مثال دی ہے, اور لیپ ٹاپ کا اناؤنسمنٹ کیا, ابھی دیے تو نہیں ہے نا بھائی, جب دیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. اگلے بجٹ کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایلوکیشن کرنی ہو. جی السلام علیکم دادا جی, می کامران حبیب فرام گلبرگ لاہور. جی جس سوال جون سا ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ فار دا لاسٹ 9 ایئرز اور سو ہم نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا ہے بریڈ لائن کے, جس میں ہم بریڈ اور رسک وغیرہ مینوفیکچر کر رہے ہیں. تو اٹ سیمس ٹو بی اے گڈ بزنس, اچھا اس کا ریٹرن تھا. لیکن جو پچھلے 1.5-2 سال میں یا 3 سال میں جو بھی ایک پرابلم بزنس میں سب لوگوں کے ساتھ آئی, وہ لازمی بات ہے, ہم بھی اس سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو وی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ وی شوڈ, کیونکہ اس میں تھوڑا سا مارجن پرسنٹیج جون سی ہوتی ہے وہ بلیک ہوتی ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے باقی بیکری کے مقابلے میں. تو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار اے بیکری. جو آج کل کے حالات ہیں, آپ اپنے ذہن کے مطابق دیکھیں, کیا یو کنسیڈر اٹ ٹو بی اے فیزیبل بزنس ٹو ڈو اٹ رائٹ ناؤ؟ کیونکہ ایک اچھے لیول کی بیکری اگر آپ بناتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو نیڈ 6 to 7 ملین روپیز ایٹ لیسٹ. تو جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ تھوڑے سے بہتر حالات کا انتظار کرنا چاہیے, یا جو وہ ایک مقولہ ہے کہ جی وہ کیا ہیلا بنے وسیلہ, کچھ اس طرح کی بات ہے, تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہاں, آپ کو جو ہے وہ ہیلا اور وسیلہ والے فلسفے پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن بیک ٹو بیسک ہونا چاہیے. بیک ٹو بیسک کیا ہے؟ آپ اور میں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. ان کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے آخری, مطلب کیا کہنا چاہیے, حرف آخر ہے. جو انہوں نے کر دیا ہے اور ہم تک پہنچ گیا ہے پوری صحت کے ساتھ, ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر اطمینان بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مارکیٹنگ کی تھی. جو بزنس ان کی حیات مبارکہ کے اندر ان سے منسوب ہے, سامان بیچنے گئے تھے نا, ملک شام کا سفر کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو مینوفیکچرنگ کی طرف جانے سے پہلے, بڑی معذرت کے ساتھ, ہم سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کر لینا ہر چیز ہے, حالانکہ پاکستان کو اس وقت مار پڑ رہی ہے مارکیٹنگ سے. ہم جب جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کریں گے, جوتے پڑیں گے اور جوتے پڑ رہے ہیں. آپ نے تجارت سے آغاز کیا تھا, تو بھائی میرے مینوفیکچرنگ کی طرف جانے سے پہلے یا 60-70 ملین لگانے سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے تو یہ کام آپ کسی اور سے کہیں کہ جناب یہ میرا برانڈ ہے, یہ میری پیکنگ ہے, یہ میرا سیلوفین پیکنگ کا مٹیریل ہے, اس میں یہ چیز بنا کے تو پیک کر دو. ٹھیک ہے نا, اس سے ٹرائی لیں, اس سے آغاز کریں, تھوڑے مارجن سے, تھوڑے بزنس سے کام شروع ہو سکتا ہے. نیٹ ورک آپ کا مارکیٹنگ کا پہلے ایگزسٹ کرتا ہے.
اور کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے. اگرچہ لاہور کی آبادی بھی تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے, لیکن اس کا سبرب جو ہے نا, ارد گرد کا علاقہ, جو چھوٹے گاؤں ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اب تو خیر گاؤں DHA کے اندر آ گئے یا مختلف اسکیموں کے اندر آتے جا رہے ہیں, لیکن ان سے آگے بھی جہاں تک رسائی بھی تھوڑی سی کچی پکی ہے, سڑکوں پہ مشتمل ہے, وہاں تک آپ جائیے یہ بیکری لے کے, کیونکہ وہاں پہ بہت برا حال ہے. وہاں پہ یا تو ٹاپ اینڈ کی سپر پہنچتا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں پہنچتا. تو وہاں پہ جو مڈل اور لوور اینڈ کا بھی شاید پہنچ جاتا ہو, لیکن مڈل لیول کا جو برانڈ ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا. اور اگر آپ وہ مڈل لیول کا برانڈ جو ہے اس کی پراپر مارکیٹنگ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی شیخو پورے کے پاس ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے لسنر ہیں, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. پتہ نہیں کیا وہ ان کا برانڈ کا نام ہے, آہو بڑی دیر ہو گئے نا کھا دیا نا, تو اس کو برانڈ کا نام ہی بھول گیا جی. ہاں آہو, تو لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے جا رہے ہیں. آپ بھی اس کو زیادہ پیسے جھونکنے کی بجائے مینوفیکچرنگ میں, جس میں آپ فکسڈ ایسٹ کھڑے کر لیں اور ان کی لائبلٹیز اسٹیبلش ہو جائیں, اس کی بجائے اسی مارکیٹنگ لائن کے ذریعے آپ پروڈکٹ کسی سے بنوائیں اور بیچیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر وہ کامیابی اس میں مل جاتی ہے تو اگر کسٹمر موجود ہوگا مینوفیکچرنگ کھڑی کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ مینوفیکچرنگ میں پہلے گھس گئے, آپ کی ناکامی کے اوپر مورد تصدیق ثبت ہو گئی, کیونکہ آپ نے آقا کی سنت کو وائلیٹ کر دی. میں تو بھی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسے دیکھتے, ٹھیک ہے نا. تو میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ پہلے مارکیٹنگ کرنی, اس کے بعد پھر ٹھیک ہے سپلائی لائن آپ پہ کھڑی ہوتی جاتی ہے. السلام علیکم. خالد جمال بورے والا سے, چھوٹا موٹا بزنس مین ہوں, اور آپ سے کئی مرتبہ پہلے بھی کانٹیکٹ ہو چکا ہے, اور ای میلس وغیرہ بھی میں آپ کو بھیج چکا ہوں 2-4. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسے اسٹاکس جو ہے نا وہ آپ ریفر کریں گے کہ جسے اسٹاک ایکسچینج میں ہم جو ہے نا مزید پیسہ لگا سکیں ان حالات کے اندر. بس یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتا دیں, تاکہ جو لوگ ان حالات میں کچھ پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سمیت, میں آلریڈی کم پیسہ تقریباً لگا چکا ہوں کافی, تو اب مزید جو ہے نا میں اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آف دی کف تو میرے پاس 2 ہی آئے ہیں جی شیئر. شیل پاکستان, ٹھیک ہے, شیل کا میں حامی نہیں ہوں کیونکہ اس کا اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس پاکستان میں نہیں ہے, وہ شارجہ میں ہے, اور وہ وہاں سے وہ جو مرضی رزلٹ کر دیں, لیکن وہ اپنے لوئسٹ لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے 52 ہفتے کے. اسی طرح جو ہے کیپکو ہے, ٹھیک ہے, اپنا 62 اگر سے نیچے نہیں جاتا, اگر ہبکو جو ہے تو وہ بھی لینا چاہیے. آپ کے ہاں یہ ہونے چاہیے. یہ پریگننٹ قسم کے شیئر ہیں, مطلب کہ آپ کو انڈا بچہ دیتے ہیں ہر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد, تو کیش بھی آتا رہتا ہے, اور ساتھ میں شیئر کی ابھی کیپٹل ویلیو بڑھنے کے بھی کافی زیادہ امکانات ہیں. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کیپ کو میں نے کہہ دیا, ہاں کہہ دیا. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو 5 کی لسٹ بتائی تھی, میرا خیال ہے آپ کا میسج لیٹ آیا ہے. 4 شیئرز کی ایک لسٹ بتائی تھی کہ وہ ان کے اس وقت وہ لیولز پہ پہنچے ہوئے تھے, پتہ نہیں اب ان کے اندر کوئی حرکت ہو گئی ہے کہ نہیں. تو دعا کریں جب تک یہ پروگرام آپ تک پہنچے تو اس وقت تک یہی قیمتیں برقرار ہوں, ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیروفیت سے ہیں. دانش سعودی عربیہ سے. یہ سوال میرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے جی بنگلہ دیش کی اکانومی بہت بہتر ہے, لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو سب سے لیس ویجز کے اوپر اگر بنگالی کام کر رہے ہوتے ہیں 400 ریال پہ, پھر اتنی خوشحالی ہے. تو یہ باہر ان کا مارکیٹنگ کے آپٹکس ہیں, وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں, اور ان کے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مارکیٹ کرتے ہیں. جب پاکستان سے پاکستانی بزنس مین اپنے کاروبار اٹھا کے بنگلہ دیش گئے تھے اور وہاں سے لٹ کے آئے, اور پھر لٹ کے واپس نہیں آئے, کوئی انگلینڈ ٹور گیا, کوئی کینیڈا ٹور گیا آگے سے, ٹھیک ہے نا. بنگالیوں نے ان کے پلے کاکر نہیں ڈالا ٹھیک ہے نا, اور کچھ بھی واپس, مطلب بس کپڑے بچا کے وہاں سے بھاگے ہیں
لیکن بتاتے نہیں ہیں. بتانے والی داستانیں یہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے ہو گئے. بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر $25 ارب سے 16 پہ آئے ہیں, 36 پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. $20 ارب ہی 56 ارب سے 36 پہ آئے ہیں, 34 پہ بھی آ گئے تھے. اور دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں جب اپنے سر کے اوپر جوتے مارنے پہ اترتے ہیں, انتہائی خوفناک قسم کی وہاں پہ آمریت قائم ہے جو وہ قاتل حسینہ نے قائم کر رکھی ہے, اور وہاں پہ کوئی سیاسی مخالف جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. وہ پھانسیوں پہ لٹکاتے ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر, اس کا جواز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کچھ لوگ نفرت کے مارے ہوئے اور نفرت اور بغض میں اندھے ہیں, اور وہ اس کے اوپر جشن منا رہے ہوتے ہیں, جس طرح اپنی تباہی کے اوپر ناچ کے ہم نے اپنی تباہی لائی ہے یار, ٹھیک ہے نا. 126 دن ناچے ہیں. یہ اس ملک کا طبقہ اشرافیہ جو ہے اس کی لڑکیاں جا کے 126 دن ناچی ہیں, تو پھر جا کے اس ملک کے اوپر تباہی کا نزول ہوا ہے یار. تو اس طرح وہ بھی ناچتے ہیں. اچھا, یہ جو تباہی پہ ناچنے والے ہیں, یہ بنگلہ دیش میں کسی ایسے شخص کو جس نے پاکستان کو متحد رکھنے کی بات کی تھی, اس کو پھانسی دی جاتی ہے تو یہ یہاں پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, ہاں چنگا ہے چنگا ہے چنگا ہے. تو بہرحال حالات ان کے کچھ اچھے نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں پہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کو گالی دینے کے لیے, کسی بھی ملک کا حوالہ دینے کا, تو وہ عناصر ان کے اندر شامل ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم دادا جی, کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے. میرا نام سائم بٹ ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, تو میں نے آپ کے پچھلے جو سارے پروگرام وہ بھی سارے سنے ہیں جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے 10 سے 15 سال کے لیے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اینگرو فرٹیلائزر کا شیئر لے لیں. دادا جی ویسے ڈیویڈنڈ کے لحاظ سے تو کمپنی بہت بہترین ہے, مگر میرے خیال سے اس کے اندر گروتھ کا جو پیمانہ ہے وہ نہیں ہے. مطلب کہ جو کمپنی ہے وہ ایک حد تک ڈیویڈنڈ دے سکتی ہے, تو اگر اس میں کوئی چینجز آئیں گی بھی تو کوئی 5 سے 6 سال بعد آئیں گی. 5 سے 6 سال کے اندر اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں آئے گی کمپنی کی, وہ ایک اسٹڈی ڈیویڈنڈس ہی ہوں گے. تو پھر بھی کیا آپ اس کا بہتر انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ کائنڈلی آپ اس پہ روشنی ڈال. دیکھیں, ہر طرح کا شیئر آپ کے پورٹ فولیو کے اندر ہونا چاہیے, ہر طرح کا ہونا چاہیے. ایک وہ صرف جو پر زیادہ گھومتا گھامتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جناب ایک مطلب کہ شتر مرغ کا ایک سائز کا ایک انڈا بھی آپ کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو جسٹیفائی بھی کر دیتا ہے. بڑا شیئر ہے, مطلب کہ ایگرو کارپوریشن بڑے شیئرز کے اندر شمار ہوتا ہے, مارکیٹ کو موو کرتا ہے, مارکیٹ کا موور اینڈ شیکر ہے. اگر آپ مارکیٹ میں موجود ہیں تو اس میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے. اگر آپ بڑے ڈیویڈنڈ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کریے. آج کل پاور جنریشن کمپنیوں کو دیکھیں, ہب ہے, کیپکو ہے, نشاد چونیا لمیٹڈ ہے, نشاد پاور ہے, اس طرح کے شیئرز کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور نشاد چونیا پاور ہے یا نشاد پاور ہے, اس طرح کے شیئرز کو دیکھیں. ویسے میں نشاد پاور کے اندر سے حاکم نہیں ہوں کیونکہ ان کے انجنز بڑے خراب لگے ہوئے ہیں, ایفیشینسی ان کی ہے کوئی نہیں, اور سرکار کی سبسڈی پہ چلنا ہے, انہوں نے تو زیادہ ڈیویڈنڈ کیا دینا ہے. لیکن اس طرح کے شیئر دیکھیں پھر جو بڑے چھوٹے ویلیو کے ہیں اور بڑے ڈیویڈنڈ دیتے ہیں. السلام علیکم دادا جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے دادا جی, میں طارق محمود فیصل آباد سے. سر میرا سوال یہ تھا کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کیسی رہے گی, کیونکہ اس میں اس کا جو بزنس نیٹ ورتھ ہے وہ تو اس میں کوئی نظر نہیں آتی, اور نہ ہی ان کے کوئی ایسٹس وغیرہ ہوتے ہیں. صرف ایک ان کا آفس ہی ہوتا ہے جہاں وہ کوئی سسٹم یا ٹیبل کرسی وغیرہ پڑا ہوتا ہے. تو اس میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. دیکھیے, ٹی آر جی جو تھا وہ $2.5 سے اٹھا اور 160 مارا گیا, اور جب وہ کمپنی کے فنڈامنٹلز بہت 165 پہ گیا تھا شاید, کمپنی کے فنڈامنٹلز کو آپ ڈسمینٹل نہیں کر سکے, تو آپ نے والی چشتی جو اس کا سی ای او تھا اس کے اوپر سیکسول ہیرسمنٹ کا الزام لگا کے کمپنی کے فیوچر کے بارے میں شک و شبہات کریٹ کر کے تو اس کو نیچے گنا لیا. ٹیکنالوجی اچھی کمپنی ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر اچھا سیکٹر ہے. آج کل بائنگ اس میں آئی ہوئی ہے. جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں جمعے کے روز, تو اس وقت بائنگ بھی اس کے اندر دیکھی گئی ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر ایسٹس اس کے واقعی نہیں ہوتے, سروسز سیکٹر کا شیئر ہے, سروسز سیکٹر ہے, اور سروسز سیکٹر کے اندر لیکن آپ ایونسن جو ہے اس کو دیکھ لیں,
کیلکولیشن اس کی کر لیں کہ وہ کب وہ ڈپ لے گا یا کب وہ اپنے لوئسٹ پہ آئے گا، لیکن اس کو دیکھ لیں تو اس کے اتنے اچھے ایسٹس ہیں. وہ رضوان صاحب جو ہیں، آپ میرے ہم نام جو ہیں، وہ کبھی کبھار کورونا سے پہلے جناب وہ محبتیں ان کی جاگا کرتی تھیں، ہم دفتر بھی ان کے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رضوان صاحب نے کوئی لفٹ نہیں کرائی قوم کو. چلیں کوئی بات نہیں، کسی دن ہم جھومتے جامتے پہنچ جائیں گے ان کے پاس. لیکن اب وہ بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ وہاں پہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ سلیکان ویلی کے اندر ان کے آفسز، وہ آفس ہے امریکہ کے اندر، یہاں پہ بیک اینڈ کے اوپر یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اتنے بڑے سروس پرووائڈر ہیں، اگر وہ ملازمین کا خیال رکھتے ہیں تو شیئر ہولڈر کا بھی خیال رکھتے ہوں گے. وائی صاحب ہیں ان کے چیف ایگزیکٹو، برادری ہے ساڑی ہے آہو، وائی صاحب جو ہیں اس کے چیف ایگزیکٹو اور مالکان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یار اس طرح غوری برادران ہیں، کیا بات ہے غوری صاحب کی ہیں. اور جناب کس طرح انہوں نے تھڑا لگایا ہوا ہے، ایک بھائی ادھر ہوتے ہیں، ایک امریکہ میں ہوتے ہیں، ایک سنگاپور میں ہوتے ہیں، سارے اپنی اپنی جگہ، ایک انگلینڈ میں بھی ہوتے ہیں شاید، واہ سارے غوری برادران ہیں نا جی. تو وہ نیٹ سول بہت اچھی کمپنی ہے. بس دیکھنا چاہیے ان کو کہ یہ جو ہیں یہ مطلب کہ انٹری کہاں پہ لینی ہے. شیئر کو پیور ٹیکنیکل کے اوپر اسٹڈی کر کے انٹری لینی چاہیے اور اس میں بائنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آخری سوال جی آج کا. السلام علیکم جی، رضی دادا صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی خیریت سے؟ سر میرا نام علی ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، عمر میری 30 سال ہے. اسٹڈیز میری جو ہے BA BCom کیا ہوا ہے میں نے. فیملی بیک گراؤنڈ، بزنس بیک گراؤنڈ لیدر انڈسٹری سے ہے، اور میں جو ہے اب کچھ پرسنل کام کرنا چاہتا تھا. میں نے SCS بروکریج فرم میں اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے کا میں انٹرسٹ رکھتا ہوں اور میں اس کو پروفیشنل طریقے سے سیکھنا چاہتا ہوں. اور چونکہ یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے سیکھنا کیسے ہے، تو کراچی میں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں مجھے کہ میں کہیں جا کر یہ کام پروفیشنل طریقے سے سیکھ سکوں، کوئی مجھے گائیڈ کر سکے کہ؟ تو آپ کائنڈلی مجھے اس میں گائیڈ کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. علی بھائی، ایک ویب سائٹ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے گھومتا پھرتا ایک وہ آیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ولاگ. وہ کوئی بابا جی کے نام سے کوئی صاحب کرتے ہیں اور اچھی معلومات ہوتی ہیں اس کے اندر. انہوں نے بیسکس کی لرننگ کے حوالے سے بھی لگا رکھا ہے. وہ کچھ لوگوں کو اپنا گروپ جوائن کرنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو مفت انفارمیشن دے رہے ہیں اور مفت جو لرننگ کروا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ضرور جانا. ایک اور صاحب بھی ہیں، ان کا بھی ایک دن آیا ہوا تھا، وہ بھی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے. علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اور علم جو، میں تو ٹیوشن پڑھنے اور پڑھانے کے بھی مخالف ہوں، اس لیے کہ علم جو ہے نا وہ پیسے سے نہیں سیکھا جاتا اور سیکھا جانا چاہیے. علم پھیلایا جانا چاہیے. قومیں اسی طرح بچتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں. یہ تھوڑی سی نا بیسکس یہاں سے آپ دیکھ لیں. ہمارے وسیم صاحب نے بھی کچھ کیے ہوئے تھے جو دادا پوتا شو کے اوپر پڑے ہوئے ہیں پرانے پروگرام، ان کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو بیسک فنڈامنٹل کا پتہ چل جائے. یہ مارکیٹ جو ہے یہ اتنی زیادہ فلوئنٹ ہے یا اتنی زیادہ فلوئڈ ہے کہ آج اگر اس کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے تو جب وہ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں پہنچے گی تو وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہوگی. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اس میں بہت زیادہ آتی جا رہی ہے. کہاں پہ وہ آؤٹ کرائی کے اوپر جناب ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، کہاں پہ یہ کہ آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں. آپ بھائی آپ نے یہاں پہ سافٹ ویئر لانچ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے بھی 24/7 ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. آپ اسے فل ٹائم اپنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے کموڈٹی مارکیٹ کو بھی ساتھ میں سیکھیے. کموڈٹی مارکیٹ والوں کے اپنے آن لائن بزنس ہیں. ایک اور ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ساتھ ایک ادارے میں کام کرتے رہے ہیں، آج کل SCCP کے ساتھ منسلک ہیں. اور جمع پونجی ایک ویب سائٹ ہے SCCP کی، جہاں پہ وہ فزیکل ٹریننگز بھی کراتے ہیں. لاہور، وہ ویسے کراچی کے ہی ہیں، کراچی میں ہی ہوتے ہیں، کراچی میں بھی کرواتے ہیں، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، فیصل آباد میں بھی، بڑے شہر میں جا کے اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹر کے لیے بیسکس ٹریننگ کرواتے ہیں. اور اس کے لیے SCCP ان کو سپانسر کرتا ہے، وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، آپ SCCP کی ویب سائٹ جمع پونجی کے نام کے اوپر چلے جائیے، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیجئے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آپ کو بیسکس چیزیں بتائیں گے، بچ کے ٹریڈ کرنے کی چیزیں بتائیں گے. اس کے بعد پھر ایڈوانس لیول پہ چلا جائے گا. مطلب آپ شیئر کی اسٹڈی کیسے لگاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کے ہائیز اینڈ لوز کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے، یہ سارا کچھ جو ہے پہلے یہ بیسکس لرن کر لیجئے۔ SECP سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا سرکاری ادارہ، وہاں پہ ان کے ساتھ منسلک ہے ایک ویب سائٹ جمع پونجی ہے یا اس طرح کا ہی نام ہے، تو وہاں پہ جائیے، اس کے کورسز کا شیڈول دیکھیے وہ کہاں کہاں کرواتے ہیں اور کب کروانا ہے، انہوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے۔ لیکن یہ بابا جی والا جو ہے یہ آپ ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے، اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، شیئرز کے بارے میں بھی، مارکیٹ کے بارے میں بھی، اگرچہ ان کی بیشتر باتیں درست نہیں نکلتی، لیکن بہرحال ان کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات تو میں نے پرسوں کی تھی تو یہ درست نکل آئی، لیکن بیسک جو نالج ہے وہ آپ کو وہ دیتے ہیں، تو نالج لینا چاہیے، اس کے اوپر عمل نہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔